السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو نہ صرف حسین ہے بلکہ حیران کن بھی۔ یہ کہانی ہے غرور، خوبصورتی اور ایک چھوٹی سی لٹ کی، ایک ایسی لٹ جس نے خاموشی سے پورے شہر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ کہانی 18ویں صدی کے مشہور انگریز شاعر الیگزینڈر پوپ کی تخلیق ہے، جسے ایک مزاحیہ رزمیہ نظم "دی ریپ آف دی لاک" کی شکل میں لکھا گیا تھا، اور آج آپ اسے اردو میں ایک خوبصورت ناولاتی انداز میں سنیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیں ایک ایسے دور کی طرف جہاں خوبصورتی، فیشن اور فخر سب کچھ سے بڑھ کر تھا۔ یہ ہے بالوں کی لٹ کا فسانہ۔ صبح کے ہلکے ہلکے سنہرے اجالے نے لندن کے اس حصے پر دستک دی جہاں دولت اور ناز و نم کی بارش ہوتی تھی۔ پرانی حویلیوں، سفید کھڑکیوں، سجے ہوئے باغات میں روشنی ایسے اتر رہی تھی جیسے کسی مخملی لباس پر سونے کا کام ہو۔ بیلنڈا، جو اس شہر کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی، اپنے نرم بستر پر خوابوں میں محو تھی۔ اس کی پلکیں لرزتی تھیں جیسے رات کی شبنم میں کانپتے ہوئے پھول۔ خواب میں وہ ایک جادوئی محل میں تھی، ایک پری اس کے گرد گھوم رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی جس کے الفاظ دھندلے تھے مگر میٹھے۔ اچانک پری کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، وہ بیلنڈا کو خبردار کر رہی تھی۔ بیلنڈا، ہوشیار رہو، آج تمہاری شان و شوکت کو چوٹ لگنے والی ہے، تمہارے حسن کا ایک ٹکڑا تم سے چرا لیا جائے گا۔ بیلنڈا چونک کر اٹھی۔ بیلنڈا نے خواب جھٹک دیا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی چمکتی ہوئی جلد پر خوشبوئیں مل رہی تھی۔ زیورات اس کے سامنے قطار میں رکھے تھے، موتی، چاندی، ہیرے، سونے کے نازک ہار اور وہ چھوٹا سا کنگا جو صرف اس کی ایک مخصوص لٹ کو سنوارنے کے لیے تھا۔ ملازمہ نے اس کی نازک انگلیوں میں چھوٹے چھوٹے کنگن پہنائے۔ بیلنڈا کی آنکھوں میں غرور جھلکنے لگا، وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے وہ دنیا کی واحد ملکہ ہو۔ آج کی دعوت میں سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی، وہ بولی اور اپنے سفید فیتے والے لباس کو ٹھیک کرتے ہوئے چمکتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ دعوت ایک شاندار عمارت میں ہو رہی تھی۔ امیر زادے اشرافیہ کی بیگمات
خوشبو میں ڈوبے گلدستے، چمکتے فانوس اور کہکے، سب کچھ ایک خواب سا لگتا تھا۔ وہاں ایک نوجوان تھا، لارڈ بیرن۔ وہ بیلنڈا کا دور کا رشتے دار تھا جو اس کے حسن پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر اس کی محبت میں ایک عجیب جنون آ گیا تھا۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو میں کم از کم اس کا کوئی حصہ ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتا ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ جب بیلنڈا ایک گوشے میں چائے پی رہی تھی، لارڈ بیرن اس کے قریب آیا۔ وہ بہت مہذب، بہت با اخلاق نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی جیب میں ایک چھوٹی سی کینچی چھپی تھی۔ بیلنڈا ایک لمحے کے لیے ہنسی اور اس کی گردن ذرا سی جھکی۔ لارڈ بیرن نے آہستہ سے اس کی سنہری بالوں کی ایک لٹ کاٹ لی۔ کسی کو کچھ معلوم نہ ہوا، مگر ایک مکمل کہانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب بیلنڈا کو معلوم ہوا کہ اس کی لٹ کاٹی گئی ہے تو جیسے قیامت آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر غصہ، آواز میں کپ کپاہٹ۔ یہ میری بے عزتی ہے، میری شان کی توہین۔ دعوت میں موجود سب لوگ چونک گئے۔ بات آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ دو خاندانوں کے بیچ کشیدگی بڑھ گئی۔ غصہ، طنز اور بدگمانیاں، ہر طرف ہنگامہ مچ گیا۔ لٹ جو آسمانوں پر چمکی، کہانی ختم ہوتی ہے اس منظر پر جہاں شاعر کہتا ہے کہ بیلنڈا کی وہ لٹ جو چرائی گئی اب آسمان پر ستاروں کے درمیان چمک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہاری خوبصورتی کا ایک حصہ اب زمین سے اوپر آسمان پر ہے، تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا کیونکہ تم اب کہانیوں کا حصہ ہو چکی ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، یہ کہانی ایک طنز ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی معمولی باتوں کو انا، غرور اور فخر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بالوں کی ایک لٹ کو رزمیاں جنگوں کی طرح بیان کر کے پوپ نے بتایا کہ اصل جنگیں ہمیشہ تلواروں سے نہیں بلکہ دلوں اور زبانوں سے لڑی جاتی ہیں۔